ایک ایسی سرزمین جہاں بیت اللہ موجود تھا مگر اس کے ارد گرد سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، جہاں لوگ اللہ کو مانتے تھے مگر عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، جہاں قبائلی غیرت کے نام پر سال ہر سال جنگیں جاری رہتی تھی، جہاں طاقتور کی طاقت ہی اس کا قانون بن جاتی تھی، اور جہاں بعض لوگ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے شرمندگی سمجھتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جسے تاریخ زمانے جاہلیت کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن پھر اسی اندھیرے میں ایک ایسا نور طلوع ہونے والا تھا جو صرف عرب کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو روشن کرنے والا تھا۔ وہ نور تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور۔ لیکن سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کی حالت آخر کیا تھی؟ لوگ کیسے رہتے تھے؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کے معاشرے میں کون سی برائیاں عام تھیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے آخر اسی سرزمین سے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منتخب فرمایا؟ آئیے اس پوری داستان کو سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کا معاشرہ ایک جیسا نہیں تھا۔ عرب میں مختلف قبائل آباد تھے، ہر قبیلے کی اپنی شناخت، اپنا سردار اور اپنے رسم و رواج تھے۔ قبیلہ انسان کے لیے سب کچھ سمجھا جاتا تھا۔ اگر قبیلے کا کوئی فرد کسی دوسرے قبیلے کی فرد سے لڑتا تو معاملہ صرف وہ دو لوگوں تک محدود نہیں رہتا، پورا قبیلہ میدان میں آ جاتا، اور کبھی کبھی ایک معمولی واقعہ بھی کئی نسلوں تک چلنے والی دشمنی میں بدل جاتا۔ قرآن نے جاہلیت کے زمانے کے اس تعصب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، لیکن اس معاشرے میں صرف برائیاں ہی نہیں تھی۔ عربوں میں بہادری، سخاوت، مہمان نوازی، وعدہ نبھانے جیسی اچھی صفات بھی پائی جاتی تھی۔ اسلام نے اچھی صفات کو ختم نہیں کیا بلکہ انہیں صحیح مقصد اور صحیح حدود عطا کی۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ موجود تھا۔ یہ وہی گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں کے عقائد میں تبدیلی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا، وہ اپنے بتوں کے بارے میں کہتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ یہی وہ بنیادی مسئلہ تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دوبارہ وہی پیغام دیا جو تمام انبیاء علیہ السلام دیتے آئے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرو، نہ کوئی بت تمہارا معبود ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی مخلوق، معبود صرف ایک اللہ ہے۔ اب ذرا اس معاشرے کی ایک اور تصویر دیکھتے ہیں۔ اگر دو قبائل کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جاتا تو تلواریں نکل آتی، کبھی معمولی بات پر بڑی جنگ کا سبب بن جاتی، ایک شخص قتل ہوتا، پھر بدلہ لینے کے لیے دوسرا قتل کیا جاتا، پھر اس کا بدلہ، اور یوں دشمنی نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی۔ قرآن نے ایسے ماحول میں مسلمانوں کو اتحاد کا حکم دیا اور فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اصل عزت قبیلے، مال اور نسب میں نہیں، اصل عزت تقویٰ میں ہے۔ اس زمانے کی ایک انتہائی افسوسناک رسم یہ بھی تھی کہ بعض لوگ بیٹی کی پیدائش کو باعث ذلت سمجھتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کیفیت کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا۔ جب ان میں سے کسی کی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ غم سے سیاہ پڑ جاتا اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا۔ یہاں قرآن انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جس بیٹی کو اللہ نے نعمت بنا کر عطا کیا ہے، انسان اسے بوجھ کیوں سمجھ رہا ہے؟ اسلام نے آ کر بیٹی کی عزت بحال کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی پرورش کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ صرف ایک رسم کی اصلاح نہیں تھی، یہ انسانی سوچ کی اصلاح تھی۔ اس معاشرے میں طاقتور اور کمزور کے درمیان بہت بڑا فرق تھا۔ جس کے پاس طاقت تھی وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتا تھا، لیکن یتیم، مسکین اور کمزور افراد اکثر اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے طاقت نہیں رکھتے تھے۔ قرآن نے بعد میں بار بار یتیموں کے حقوق، مسکینوں کی مدد اور انصاف کی تعلیم دی۔ اسلام نے واضح کیا کہ انسان کی قدر اس کے مال سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور تقویٰ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کمزوروں، محتاجوں اور مظلوموں کے لیے رحمت بن کر گزاری، اور پھر اسی معاشرے میں ایک بچہ پیدا ہوا مکہ کی سرزمین پر، وہ بچہ جس کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر یتیمی کا درد بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور وقت گزرتا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کردار کی وجہ سے الصادق الامین کہنے لگے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچائی دیکھی، امانت دیکھی، پاکیزگی دیکھی، حسن اخلاق دیکھا،
لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور عبادت و غور و فکر میں وقت گزارتے، اور پھر ایک رات وہ واقعہ پیش آیا جس نے پوری انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے اور فرمایا اقرا یعنی پڑھو، اور قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ ہدایت کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ وہی عرب، وہی مکہ، وہی لوگ، لیکن اب اللہ نے اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمان دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بتوں کو چھوڑ دو، ظلم چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، ناانصافی چھوڑ دو، شراب اور جوا چھوڑ دو، یتیموں کے حقوق ادا کرو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، کمزوروں کی مدد کرو اور اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ آہستہ آہستہ وہ معاشرہ بدلنے لگا۔ وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ قرآن کی وجہ سے بھائی بھائی بننے لگے۔ جو لوگ نسب اور قبیلے پر فخر کرتے تھے وہ تقویٰ کی قدر کرنے لگے، اور جو لوگ دنیا کے سامنے جھکتے تھے وہ صرف اللہ کے سامنے جھکنے لگے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول ہمیں صرف یہ یاد نہیں دلاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اہم مرحلہ اسی مہینے سے متعلق ہے، یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ دنیا کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، اللہ چاہے تو ایک انسان کے ذریعے پوری دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ لیکن آج سوال یہ نہیں کہ جاہلیت کے زمانے کے لوگ کیسے تھے، آج سوال یہ ہے کیا ہمارے اندر بھی کوئی ایسی جاہلیت باقی ہے جسے ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارے دل میں تکبر ہے؟ کیا ہم کسی کو اس کے مال یا خاندان کی وجہ سے کم سمجھتے ہیں؟ کیا ہم والدین کو تکلیف دیتے ہیں؟ کیا ہم کسی کا حق دباتے ہیں؟ کیا ہماری زبان کسی کا دل توڑتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ربیع الاول ہمارے لیے ایک موقع ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کا اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف سننے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے، اور ہمارے اخلاق و کردار کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔